الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں آپ کے سامنے ناصر محمود۔ پچھلی 2 نشستیں جو میں نے ریکارڈ کروائیں ان کا ٹاپک ان کو آپ نے سن لیا کہ امت کے اندر اختلافات کی حقیقت کیا ہے اور یہ اختلافات کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اختلافات کے بڑھنے میں فائدہ کس کا ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے۔ اگر ہم غور کریں تو مسلمانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اختلافات کی وجہ سے کمزور در کمزور ہو رہی ہے۔ اصلی مسائل اوجھل ہو گئے جو حقیقی مسائل ہیں، اور یہ جو غیر حقیقی مسائل ہیں ان پر مسلمانوں کی ساری توانائیاں ضائع ہو رہی ہیں، اور آپس میں بحث مباحثے اور آپس میں نفرتیں، اور اس چیز کا فائدہ امت کے دشمن اٹھا رہے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو آپ ہمفرے کے اعترافات مارکیٹ میں موجود ہے، آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک برٹش سپاہی تھا، اس نے کنفیشن کی، کچھ اپنی باتیں اس نے مانی، اگر ممکن ہو سکا کچھ نہ کچھ باتیں اس کی آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اکٹھی نہ ہو۔ انہیں معلوم ہے کہ امت میں اکٹھا ہونے اور اتحاد پر رہنے کے لیے بہت زیادہ مواد موجود ہے، بہت بڑی مضبوط بنیادیں ہیں جن پر آسانی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی امت متفق ہو سکتی ہے، اور اختلافات ایسے فروئی ہیں کہ ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پر رہے، دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑے، ان کی دلیل کا احترام کرے۔ ہر کوئی یہ سوچے کہ یار ان کے پاس یہ دلیل ہے، جب تک وہ اس دلیل پر قائم ہے ان کا مسلک، ان کی سوچ یہی رہے گی۔ جب تک اس بندے کے پاس یہ دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر اس کا ایکشن یہی رہے گا۔ آپ ایک دوسرے کو مان لیں، ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں۔ ایک دوسرے کو بڑوں کے اوپر زبان درازی کرنا اور علماء کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا، اور بڑی شخصیات، معظم شخصیات کے بارے میں، محترم شخصیات کے بارے میں اگر کوئی انسان ایسی بات کرے تو آپ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف انگریزوں کی، صرف اور صرف اسلام دشمنوں کی، صرف اور صرف اسلام سے نفرت رکھنے والے اور اسلامی مسلمانوں کو اکٹھا نہ ہونے دینے کی سوچ رکھنے والوں کا فائدہ ہے۔ اس میں عالم اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جو شخص، یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اصولوں پر بات کرنے سے کبھی بھی فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ فرقہ واریت میں پڑھنے والا شخص کبھی اصولوں پر بات نہیں کرے گا، ہمیشہ فروعات میں الجھاتا رہے گا۔ اصل اصول اسلام کے کیا ہیں؟ بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جہاد، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اب ان پر کوئی گفتگو کرے تو کیا جھگڑا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نماز کی فرضیت کے بارے میں بات کریں، نماز کو آپ اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں، رمضان کے بارے میں، روزے کے فرض کی فرضیت کے بارے میں، ان کے ثواب کے بارے میں، حج و زکوٰۃ کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، اسلامک مورالٹی کے بارے میں جتنی مرضی باتیں کرتے چلے جائیں، کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اختلاف کب ہوگا؟ مزے کی بات دیکھ لیں، جب فروعات میں پڑھیں گے۔ نماز بنیاد ہے۔ اب فروعات کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کار۔ ایک پہلی بات بنیادی طور پر یاد رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کبھی میں دلائل سے اس پر بات کروں گا۔ کوئی شخص جو نماز کی نیت سے اٹھ کے وضو بنانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کی اس نیت کی بنیاد پر اس کی نماز بھی قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جس طریقے کو بھی سنت سمجھ کے انسان جس بھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اللہ جل مجدہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ امت میں ہر طبقہ امت اپنے طریقے کو سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ چھوٹی بڑی نعمت ہے؟ کیا یہ کوئی چھوٹی نعمت ہے کہ ہر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہوں؟ کوئی شخص بھی رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھنے کو جائز نہیں کہتا۔ اب اگر سارے ہی رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بات ماننے میں کیا حرج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے مختلف اندازوں میں نماز پڑھی ہو۔ قرآن مجید نہیں ان 7 قراتوں پر اترا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بار بار حضرت جبریل امین سے درخواست کر کے، بخاری شریف میں، مسلم میں یہ احادیث موجود ہیں، آقا علیہ السلام درخواست کرتے رہے ایک اور حرف پر۔ 7 احرف کی جو احادیث ہیں ان کو آپ پڑھ لیں۔ 7 حرفوں پر قرآن اترا امت کی آسانی کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے نماز بھی مختلف طریقے سے پڑھ دی ہوگی، کبھی ہاتھ مبارک چھوڑ کے نماز پڑھ دی ہوگی، کبھی آقا علیہ السلام نے زیر ناف باندھ کے پڑھ دی ہوگی، کبھی آقا علیہ السلام نے اوپر باندھ کے پڑھ دی ہوگی، کبھی زیادہ رفع الیدین کیے ہوں گے، کبھی تعداد میں کم رفع الیدین کیے ہوں گے۔ ساری طریقے خود رسول اللہ کے لوگ، ہر مسلک کوشش تو یہی کرتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام سے ثابت کرے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی بھی رسول اللہ کے طریقے سے ہٹنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ اس کے باوجود اب اختلاف کہاں ہوتا ہے؟
یعنی دعوے کرنا کہ جناب میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ فلاں کی نماز نہیں ہو رہی، میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ فلاں کی نماز، فلاں مسلک کی نماز نہیں ہو رہی. تم کون ہوتے ہو اللہ کے بارے میں یہ فتویٰ دینے والے کہ فلاں مسلک کی وہ نماز قبول نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ ساروں کی نماز قبول فرما رہا ہے. ایسے رویے میں ہاں آپ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے دلائل پر زور دے سکتے ہیں. جو رفع الیدین کا قائل ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے دلائل دے کہ رفع الیدین کے مطابق نماز سنت ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں چھوٹے الفاظ، ہلکے الفاظ استعمال نہ کرے. جو لوگ بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھتے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ بغیر رفع الیدین کے احادیث اپنے لوگوں کے سامنے لائیں، بغیر رفع الیدین کے نماز ثابت کریں، مگر رفع الیدین کے لیے کوئی ہلکا لفظ نہ بولیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے. یہ اب طریقہ کار ہے. ہر مسلک کا عالم کبھی اختلافات نہ بڑھا سکے گا اگر بنیاد پر رہے گا، لیکن جو ہی لوگ بنیادوں سے ہٹ کر فروعات میں جاتے ہیں، رفع الیدین پر، آمین بالجہر پر، ہاتھ باندھنے پر، کیا کیا یہ سارے کے سارے مسائل، جب ان چیزوں میں لوگ پڑھتے ہیں تو اس وقت اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اس لیے سب سے بنیادی ضرورت تو یہ ہے کہ بنیادوں پر زیادہ کام کیا جائے تاکہ وہ زیادہ نکھر کر لوگوں کے سامنے آ سکیں. اب جو مسالک بن چکے ہیں یہ مسالک، بنیادی بات یاد رکھیں، مسلک، میرا یہ جملہ نوٹ کر لیں، مسلک اسلام کی خدمت کے لیے ہے، اٹ سیلف اسلام نہیں ہے. مسلک اسلام کے اندر ہے، اسلام مسلک میں نہیں ہے. مسلک چھوٹی شے ہے، اسلام وسیع ہے. مسالک سارے کے سارے اگر یہ نہریں ہیں تو اسلام دریا ہے، اور اگر یہ مسالک دریا ہیں تو اسلام سمندر ہے. یہ سارے دریا، ان کا وجود تبھی قائم رہ سکتا ہے اگر یہ سمندر میں گریں. مسلک اسلام کی خدمت کے لیے ہے، اسلام پر عمل کرنے کا ایک راستہ اور طریقہ کار ہے. اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب ہر کوئی اپنے مسلک کو اسلام سمجھ لیتا ہے کہ یہ اسلام ٹوٹل یہ ہے، باقی سارا، میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ کار ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب. اللہ تعالیٰ نے ایسی سوچ کو کانڈیم کیا. قرآن مجید کی سورہ الانعام میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 159 ہے، آقا رب ذوالجلال فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقہ فرقہ بن گئے. لست منہم فی شیء، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ ان کو بتائے گا قیامت کے دن جو وہ کرتے رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ فرقہ واریت کو پسند کرنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کام ہی کوئی نہیں. آقا علیہ السلام خود قرآن کہہ رہے ہیں لست منہم فی شیء. وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کب ہوگا؟ جب بات اتحاد کی کرے گا. اور اتحاد کی بات کرنے کے لیے یہ شرط رکھنا کہ سارے لوگ میری سوچ پر اکٹھے ہو جائیں، یہ اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں. یہ سادگی ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ جس پر عمل کرنا کبھی کسی صورت ممکن ہے ہی نہیں، اور اس پر زور دیتے دیتے الٹا امت کو اور بگاڑ دیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ فرقہ بازی، فرقہ پرستی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے. جب لوگ اسی میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا کے لوگوں کو مزہ چکھاتا ہے. اسی سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 کا مطالعہ کریں. قرآن مجید کہتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، یا یلبسکم شیعا، تمہیں فرقہ فرقہ کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہیں آپس میں لڑا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا مزہ چکھا دے. تم دونوں ایک دوسرے کو مزہ چکھا دو، اتنے گروہ بن جاؤ. جب یہ لڑ دیں گے تو لڑنے سے کیا ہوگا؟ آپس میں نفرتیں بڑھیں گی، اور یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے، جو اوپر سے نیچے سے عذاب آنے والا. اور ایک عذاب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہو جائے. یہ بات ہم نہیں سمجھ سکے لیکن ہمارے دشمن سمجھ گئے. میں نے ویڈیو کے آغاز میں یہ بات کہی تھی اس نشست کے شروع میں کہ آپ ہمفرے کے اعترافات کتاب کو کھولیں. میں تھوڑی سی باتیں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ہمفرے نے جتنی، یہ 3 صدیاں پرانی کتاب ہے، لیکن یقین جانیں آج بھی
آج کے دور کے حساب سے بھی آپ دیکھیں تو بنیادی سچائیاں وہی ہیں جو اس نے بیان کر دیں۔ مسلمان معاشرے کی کمزوریاں اس نے بیان کی، مذہبی نفاق کو بیان کیا، فرقہ بندیوں کو بیان کیا، ترقی کی خواہش لیکن حکمت عملی کے فقدان کا بیان کیا، بے عملی اور پسماندگی کو بیان کیا، بے علمی کو بیان کیا، اور مسلمانوں کے اندر وہ جھگڑے کس طریقے سے اس کو پلانٹ کیا گیا، کس طریقے سے اس کو ذمہ داری دی گئی، کس طریقے سے اس کو پیچھے سے تیار کیا گیا، اور اس کے ساتھ درجنوں لوگ تیار کر کے مسلمانوں میں مسلمانوں کی شکلوں والے، مسلمانوں کی تعلیم، انہوں نے عربی سیکھی، انہوں نے اسلامی احادیث کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، اور سیکھنے کے بعد مسلمانوں کی مختلف مساجد کے اندر جا کر فروئی مسائل میں جھگڑے ڈال ڈال کے مسلمانوں کو آپس میں توڑا۔ اس چیز کی مثالیں آپ کو بھی پیچھے را کے کئی ایجنٹس پاکستان سے نہیں پکڑے گئے کہ مسجد کا امام تھا لیکن را کا ایجنٹ تھا۔ آپ کو طالبان کے کئی لوگ سوات میں مارے گئے، وہ مسلمان ہی نہیں تھے، انہوں نے شکلیں مسلمانوں والی بنائی ہوئی تھیں۔ آپ ایک ایک شخص وہ ہمفرے کے اعترافات، اس کے کنفیشنز کو پڑھے، آپ کی میں اس کو نہیں آپ کے سامنے بیان کرتا بہت ساری باتیں، پھر اس سے اختلافات کی رائے نکلتی ہیں، لیکن اختلافات سے بچنے کے لیے، نفرتوں سے بچنے کے لیے، ان فسادات سے بچنے کے لیے جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارا دشمن ہمیں کس طرح آپس میں لڑانا چاہتا ہے، ہمارا دشمن ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مجبور کر رہا ہے۔ خدا را محرم الحرام کا مہینہ آ گیا، آپس میں پیغام محبت کا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے کی قربانی کو ایسے ضائع نہ کریں۔ ان کی قربانی آپس کے اتفاق کے لیے تھی، اتحاد کے لیے تھی۔ اس پر آپس میں نفرتیں پیدا کرنا اور جھگڑے پیدا کرنا اور ایسے الفاظ بولنا آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ پچھلے سال جس بدبخت نے رافضیوں میں سے جو گندے الفاظ استعمال کیے، اس کے بعد اسے قید کیا گیا، FIR ہوئی، فوراً اسے ملک سے باہر بھیج دیا۔ کون بھیجنے والے تھے؟ ابھی بھی کچھ دن پہلے ایک بے وقوف شخص نے کوئی الفاظ بول دیے، اب وہ ناسبی بدبخت ہے، اس کے الفاظ کو اچھالنا اور اس کو شیئر کرنا بار بار، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ڈٹ جائیں ان نفرتوں کے خلاف، ایک ہو جائیں۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ، اللہ کے بندو متحد ہو جاؤ، اختلاف رکھیں۔ میں نے بھی اختلافات بیان کی اپنی ویڈیوز میں، لیکن اپنی زبان، اپنا طریقہ کار، اس کو مناسب رکھیں، دوسروں کا احترام کریں، علماء کا نام احترام سے لیں، دشمنوں کی اس خواہش کو پورا نہ ہونے دیں، اور مسلمانوں کو آپس میں متفق کریں، متحد کریں، اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کی نقطہ نظر کا احترام کریں، اور آپس میں احترام و محبت کے ساتھ رہیں، تاکہ ہم یہ ساری چیزیں آپس میں مل کے ان کے حقوق ادا کر سکیں، خواہ وہ شہادت امام حسین ہو، خواہ وہ کسی اور صحابی یا اہل بیت اطہار کا یوم ہو، ہم محبت کے ساتھ مل جل کر اسے منا سکیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔